نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی پریس کلب پہ، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں چاہے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، تمام برادری یہاں پہ آئی ہوئی ہے شوڈن کے خلاف، اس پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیے چلتا ہوں اور آپ کی گفتگو کراتا ہوں کہ کیا کہیں گے آج اس کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہاں پر جو احتجاجی مظاہرہ ہے، خاص طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے مختلف ادارے، مختلف تنظیم، تاجر برادری، صحافی، یہ سب کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر علیحدہ علیحدہ بھی کریں یا ساتھ مل کر بھی کریں۔ ہمیں جہاں جہاں سے مدعو کیا جا رہا ہے، MQM پاکستان بہت ہی واضح موقف رکھتی ہے۔ سوال یہ کرنا ہے کہ جو بین الاقوامی جو سویلائز معاشرے بنتے ہیں، تو اور وہ بارہا پے در پے مسلمانوں کی دل آزاری مختلف انداز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کسی نے کبھی پاکستان میں کسی بھی مائنورٹی کی مقدس کتاب کی بے حرمتی ہوتے ہوئے سنا؟ لیکن پاکستان کے مسلمان مائنورٹیز کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ عالم اسلام کو جس طریقے سے تکلیف دی جاتی رہی ہے، اور خاص طور پر بقرعید کے موقع پر عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے جس طرح ایذا دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام امت کو، تمام سیگمنٹس کو، پاکستان میں موجود تمام ادارے، تمام تاجر تنظیمیں، مختلف فورم اپنے اپنے لیٹر ہیڈ پر سویلائزڈ انداز میں کونسلیٹ کو یا ان کی ایمبیسی کو کم از کم ایک لیٹر موو کریں۔ اسی تناظر میں MQM کے اس کے اوپر موقف کی بنیاد کے اوپر MQM کے نامزد گورنر نے متعلقہ اداروں کو، ڈپلومیٹک مشنز کو لیٹر بھی موو کیا اور اپنے گریوینس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفتنۃ اشد من القتل، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کہ 2017 سے لے کر ابھی تک، اور یہ جو عید کا دن تھا، اس دن ایک مسجد کے سامنے دارالخلافہ میں قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا۔ اور قابل افسوسناک پہلو یہ ہے کہ عدالتیں جسٹس کے لیے ہوتی ہیں، عدالت نے حکم دیا اور سرپرستی کی، اور اس وقت جو ایویڈنس ہیں جو دیکھ رہے تھے، وہاں پر سرکاری عہدیدار بھی موجود تھے۔ یعنی سویڈن کا دارالخلافہ اسٹاک ہوم ہے، یعنی اسٹاک ہوم میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی دارالخلافہ میں ہو رہا ہے، کیا حکومت کو پتہ نہیں ہے؟ یہ حکومت ذمہ دار ہے۔ یہ اس کو چاہیے سویڈن کی حکومت کو کہ وہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے۔ اور ہم یہ میسج دیتے ہیں پوری دنیا کو کہ نہ صرف ہم، پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں۔ اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے قرآن کی حرمت کی وجہ سے جو احتجاجی مظاہرہ ہے، ANI پاکستان بھی کل ملک بھر میں نہایت غصے کی عالم میں ہم بنائیں گے، اور ہم سویڈن کو بتائیں گے کہ قرآن ہماری ریڈ لائن ہے۔ اور آپ کی میں بات سے متفق ہوں، اگرچہ ہم سب ایک ہو جائیں اس پیج پر اور ایک ساتھ مظاہرہ کریں تو آگے میسیج بہت اچھا جائے گا۔ یہ کہوں گا کہ پورے مسلم امت کے جو لوگ ہیں مسلمان، ان کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے، اور اس پہ ہم سویڈن کی جو بے حرمتی کی ہے ہمارے قرآن مجید کی، ہم مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ اور اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جو ریاستی ادارے ہیں ہمارے پاکستان کے، ان کو سب ایک ہو کر ایک پلیٹ فارم سے اس پہ بیوروکریسی ہو، ہر آدمی مسلمان ہے، ہر آدمی کا رائٹس ہے کہ اس پہ احتجاج کرے اور اپنا احتجاج کو ریکارڈ کروائے۔ ہاشمی صاحب نے آپ کو تفصیلی بتایا ہے کہ MQM موومنٹ کا وہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے عالم دین کو اس کے بڑھ ہوئی ہے،
اور پورے مسلمان ہر جگہ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن شریف وہ کتاب ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے بہترین اور سچی کتاب ہے۔ اس کو جلانے سے اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑا کام کیا تو وہ ان کی بھول ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کریں گے۔ تو ہماری اور ہماری پارٹی کی طرف سے یہ کوشش وہ ہے کہ ہم تمام لوگ، تمام مسلک کے لوگ، تمام سیاسی پارٹیاں جو بھی پاکستان میں رہتا ہے وہ مل کر اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں۔ تو آج میری یہاں موجودگی یقینی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی بھی موجودگی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سے وہ لوگ آ جائیں۔ اسی جگہ پہ کراچی پریس کلب ایک واحد مرکز ہے جو کسی بھی حوالے سے کسی بھی آواز کو بلند کرنے کے لیے ایک بہترین مرکز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سے ضرور آئیں گے اور ایک مظاہرہ ضرور ہوگا۔ ایک ہفتے سے اوپر ہو چکا، ابھی تک کیوں بیٹھے ہوئے؟ اجلاس تو آج تھا۔ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سے یہ میں آپ سے کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ اسلم آپ بھی ہوں گے اور ہماری وہ قیادت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سے یہی، کیونکہ یہ حکمراں ہوں یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، کلام پاک ہمارا سب کا لیے جو ہے وہ مقدس آسمانی صحیفہ ہے جس پہ ہمارا ایمان و یقین ہے۔ تو کوئی اقتدار میں آنے کے بعد، سینیٹر بننے کے بعد یا منسٹر بننے کے بعد کوئی پر نہیں لگ جاتے کہ ہم اگر اس سے انکار کریں گے یا پس و پیش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جزو ایمان سے منکر ہو رہے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سے پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے آئے گی، اور میں ابھی ہو سکتا ہے یہیں کلب کے اندر بیٹھ کے آپ کے سامنے ہی سعید غنی سے بات کروں کہ سعید غنی ایک بھرپور مظاہرہ ہونا چاہیے، ہمارے جیسے دیگر پروگرامز ہوتے ہیں تو یہ پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے کل و ایمان کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ عباس علی قادری رضوی، رہنما تحریک صراط مستقیم پاکستان کراچی، سویڈن میں ہونے والے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کے خلاف ہمارے سربراہ تحریک صراط مستقیم پاکستان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ چیئرمین حضرت علامہ شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت پر پورے ملک میں آج پریس کلبز کے باہر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید سویڈن میں جو اس کی بے حرمتی کی گئی، نظر آتش کیا گیا، اس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں۔ یہ بات بھی کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہر بار ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان وہ واحد اسلامی مملکت ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ تو کیا یہ ایٹم بم صرف ہم نے بتانے کے لیے لوگوں کو بنایا ہے، یا ایٹم بم صرف نام لینے کے لیے بنایا ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں؟ اگر ہم اسے اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے اور صاحب قرآن پیارے مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اس ایٹم بم کا کیا فائدہ؟ علماء اور بالخصوص مفتی اعظم پاکستان حضور قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب کے حکم پر فدایان ختم نبوت پاکستان کی جانب سے شہر کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں پہلی مرتبہ 313 حفاظ قرآن ایک جگہ موجود ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان قرآن کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ظاہری قرآن مجید کے اوراق کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں، اس سے قرآن کی تقدیس کم ہو جائے گی، قرآن کی حرمت کم ہو جائے گی، تو انہیں پیغام یہ دینا ہے کہ یہ ظاہری اوراق تو ایک سبب ہے حفاظت کا، اصل حفاظت کے محافظ یہ حفاظ قرآن ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں بچے قرآن شریف یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے بد دعائیں کریں۔ جس طریقے سے قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی، لیکن پاکستان نے آج یہ ثابت کر دیا ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، تمام لوگ ایک مٹھ ہو کر کراچی پریس کلب پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ کیمرہ مین قاسم صدیقی کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز کراچی۔
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।